احترام مشاہد سادات حاضرین اہل سنت و جماعت خواہران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کروں. مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بیٹھ جائیں گے اور سکون و اطمینان کا ماحول بنائیں گے. ویسے ہمارے جلسوں کے پرمیشن کے لیے بڑے مسئلے ہوتے ہیں. میں نے ان سے کہا میں ایسی کون سی ڈینجر تقریر کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا آدھا تو تقریر سے خوف لگتا ہے، آدھے سے زیادہ جو نعرے لگتے ہیں اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ جو رات کے وقت بیدار مجمع لبیک کا نعرہ لگاتا ہے، اس سے کفر کے چولہے بھی ہل چکے ہیں. بہت سارے خیموں میں زلزلہ ہے، اگرچہ آپ کو اس چیز کی خبر نہ ہو، ہمیں اندازہ ہے. ناظم اجلاس ہمارا تعارف بڑے لمبے چوڑے الفاظ میں آپ کے سامنے کرا رہے تھے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس منبر پر آج کھڑا ہوں. مجھے آج بڑی فخر اور سعادت کے ساتھ یہ عرض کرنا ہے کہ الجامعۃ الاسلامیہ رونا ہی، جس کی خوشبوئیں چہارگانگ عالم میں پھیلی ہوئی ہیں، اس کے عظیم اساتذہ کا یہ بابرکت منبر ہے. اس پر بیٹھے ہوئے اکابر علماء نسبت میں میرے دادا استاد بھی ہیں. جامعہ اسلامیہ روناہی سے خوشہ چین جو علماء ہیں وہ میرے اساتذہ میں سے، اور الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ یہاں سے بٹنے والے علم کی خیرات ہم نے یورپ کی سرزمین پر بھی دیکھی ہے اور عرب کی سرزمین پر بھی دیکھی ہے. اور اے نوجوانوں، تمہارا اپنا تعارف اسی ادارے کی وجہ سے، تمہاری اپنی شناخت، تمہاری آئیڈینٹی اسی ادارے کی وجہ سے. اس جامعہ اسلامیہ نے تمہارے اس چھوٹے سے قصبے کو پوری دنیا میں پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں صبح قیامت تک قائم و دائم رکھے. اور آج کا یہ اجلاس جیسے کہ مجھے بتایا گیا، حجاج کرام زیارت حرمین طیبین کے لیے نکل رہے ہیں. اعزازاً ان کے لیے یہ جلسہ رکھا گیا. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان مواقع پر بھی ہمارے ہاں جلسے ہو جاتے ہیں، اور انہی جلسوں کی مناسبت سے ہم اپنے عقیدے اور اپنے جذبات اپنی قوم تک رکھ پاتے ہیں. میرے عزیزوں، ہمارا اتنا ہی انٹروڈکشن ہے، ہمارا اتنا ہی تعارف ہے. یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے. یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے. میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے.
یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اور ہماری تقریر کا خلاصہ اور یہ میسج شروع میں ہی اگر میں بتاؤں تو صرف اتنا ہی ہے، اے دیوانوں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب اور ان کی عزت کے ساتھ پہرے داری کی وفاداری انسان کو ایسا بنا دیتی ہے، بے باک بنا دیتی ہے، دنیا کی طاقتوں سے وہ خوف کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہمارے آگے پیچھے کوئی بڑی طاقتیں نہیں ہیں جو یہاں تک آپ کے سامنے ہمیں آنے تک حفاظت کے ساتھ لاتی ہوں، کوئی نہیں ہے، تنہا چلتے ہیں۔ آپ کے علاقے کے حالات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، شاید ابھی ہفتہ بھر نہیں ہوا ہوگا، مئو گھوسی میں میں حاضر تھا، ایک صاحب وہاں پر ڈرے ہوئے ان سے پوچھ رہے تھے کہ یہاں ہمارے دیش کے ہمارے پردیش کے حالات بڑے خراب ہیں، یہاں تک آپ کو آنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو راج ہے وہ آپ جانتے ہیں، بلڈوزر والا راج ہے، تو آپ کو آنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے، اور آپ یہاں اسٹیج پر آ کر آسانی سے بول پاتے، کوئی دقت تو نہیں۔ اس دن تک میرے ذہن میں نہیں تھا، ہم نے آج ان کو جواب یہ دینا تھا، وہ تو مئو تھا، گھوسی تھا، ہم تو اجودھیا بھی پہنچ گئے، ہم تو آفیشیل اجودھیا پہنچ گئے، اور انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا جب ہر دیوار بلکہ ہر علاقے سے یہ آواز گونجے گی، لبیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، نوجوانوں میں ایک بیداری دیکھ رہا ہوں، شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک، اگر یہ بیداری باقی رہی اور بڑھ گئی تو انشاءاللہ انقلاب کو آنا ہے، اندھیرے کے بعد اجالے کو طلوع ہونا ہے، اور ظلم کی چادر زیادہ دیر تک نہیں تنی رہ سکتی، کفر کی حکومت تو رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں۔ اگر آج حالات خراب ہونے کے ہم بار بار گیت گا رہے ہیں تو میں کہتا ہوں نوجوانوں، نا امیدی اور مایوسی کی طرف مت جانا۔ اسلام اور مسلمانوں کے لیے پچھلے 1400 سالوں سے حالات کبھی سازگار نہیں رہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی، ہر زمانے میں یہ حالات رہے۔ بعض حضرات کو یہ اگر محسوس ہوتا ہو کہ ہم مائنورٹی میں ہیں، اس دیش میں ہم اقلیت میں ہیں اور ہمیں بہت سنبھل کر کے رہنا ہے، تو میرے عزیزو یہ کوئی نئی بات نہیں، بدر میں بھی ہم مائنورٹی میں ہی تھے، بدر کے میدان میں بھی مائنورٹی میں، احد میں بھی دیکھیں، خندق میں بھی دیکھیں، اور جنگوں کے میدان میں سب سے بڑی مائنورٹی اگر دیکھنا ہو اقلیت، وہ کربلا کا میدان ہے۔ تو اسلام اور مسلمانوں کو ان تعداد کے معاملات پر کبھی شکوہ نہیں رہا، آج بھی مسلمانوں کو شکوہ نہ ہو۔ آج سے 100 سال پہلے بریلی کی ایک آواز آتی تھی، امام اہل سنت فاضل بریلوی کی آواز، جو امت مصطفیٰ کے غیور جوانوں کو جگاتی ہوئی یہ کہتی تھی، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سب سے بڑی دولت ہے تو وہ عشق مصطفیٰ کی دولت ہے۔ اے سنیو، اگر تمہارے سینوں میں آج بھی یہ نسبت قائم ہے تو بھول جاؤ کہ کیا کیا چیزیں کفار و مشرکین اور دشمنان اسلام نے ہم سے لوٹا ہے، بھول جاؤ انہوں نے کیا کیا ہم سے لوٹا ہے۔ ہمارے پاس جو باقی ہے وہ سب سے بڑی دولت باقی ہے۔ بس اس بات کا خیال رکھیں زندگی میں کبھی ناموس رسالت پر سودا نہ ہونے پائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے معاملے میں
آپ کو میں بتاؤں، ایک سروے کے مطابق، پورے ورلڈ کے سروے کے مطابق، اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے لیے سب سے زیادہ حساس کوئی قوم ہے وہ مسلمان ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا سروے یہ ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ سینسیٹیو، سب سے زیادہ حساس اپنے نبی کے نام پر کوئی قوم ہے تو بر صغیر ہند و پاک کے مسلمان. عربوں کو بھی نہیں شمار کیا گیا، عرب بڑی تعداد میں ہیں، لیکن سروے میں ایک آ گیا ہے سب سے زیادہ حساس مسلمان ہندوستان اور اس کے آس پاس رہتے ہیں. اس کی وجہ میرے عزیزو انہی بزرگان دین کی صحبت ہے، یہ علماء کاملین کی صحبت ہے. آج مجھے اس بات کا فخر ہے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ڈاکٹر کسی کو بے ہوش کرتا ہے، چاہے وہ دوا دے کر کے یا انجیکشن دے کر کے، سن کرتا ہے، پہلے بے ہوش کرتا ہے، اس کے بعد چیر پھاڑ کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے. لیکن بے ہوش کرنے کے بعد کیسے چیک کرے گا کہ یہ بے ہوش ہوا ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے ڈاکٹر لوگ کبھی چونٹی کاٹ کے دیکھتے ہیں، کبھی کینچی سے مار کے دیکھتے ہیں، یا ہاتھ پیر اس کا ہلا کر کے دیکھتے ہیں. اگر حرکت نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد چیر پھاڑ کیا جاتا ہے. یہ دستور ہے آپریشن تھیٹر کا. اسی دستور پر دنیا میں بھی عمل ہوتا ہے. کسی قوم کو ختم کرنے کے لیے نشہ دیا جاتا ہے، پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے. اور برسوں سے امت مسلمہ کو نشہ دیا جا رہا ہے. صرف ہیروئن کوکین کا نشہ نہیں ہے، افیون چرس گانجے کا نشہ نہیں ہے، انٹرنیٹ بھی ایک نشہ ہے جو ہم سب کو دیا گیا ہے. اس پوری امت میں وہ اس نشہ میں مبتلا کر کے رکھا گیا پچھلے کئی سالوں سے، اور سالوں سے نشہ میں رکھ کر کے قوم مسلم کو دیکھا گیا. صرف میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے دنیا میں. اب چیک کرنے کا وقت آیا کہ مسلمان پورے بے ہوش ہوئے کہ نہیں ہوئے. ان کو چیک کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے نبی کی شان میں گستاخی کی جائے، اسلام، قرآن اور اللہ کی ذات پر بھونکا جائے. پھر دیکھتے ہیں اس میں کتنے زندہ ہیں اور کتنے سوئے ہوئے ہیں. اب یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، یہ چیک کرنے کا ٹائم ہے ان کے. جگہ جگہ سے یہ مسلمانوں کی بیداری کو ناپنا چاہتے ہیں. انہوں نے عربوں میں بھی دیکھا، یورپ میں بھی کر کے دیکھا، جہاں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرائی گئیں. پھر منظر کو دیکھا کہ کتنے جاگے ہیں، کتنے سوئے، بیدار کتنے. میرے عزیزوں، عربوں میں تو ایسی نیند ہے کہ ان میں سے کوئی اٹھنے کو تیار نہیں. چاہے کچھ بھی بول دیا جائے اسلام کے خلاف، رسول پاک کے خلاف، وہ ایک گہری نیند سوئے ہوئے ہیں. لیکن جب یہاں سے کوئی کتا بھوکا ہمارے ملک سے، تو پھر میں نے دیکھا ہے ہندوستان کے شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب تک ہر علاقے سے مسلمان بچہ بول پڑا لبیک یا رسول اللہ. یہی اس بات کی علامت ہے کہ نشہ تو تمہیں دیا گیا اور نشہ ہمیں بھی دیا گیا ہے، لیکن ابھی ہماری قوم بے ہوش نہیں ہوئی، اپنے نبی کے نام پر ابھی بھی ہوش میں ہے. اور جب تک یہ ہوش باقی رہے گا، یاد رکھنا تمہارا چیر پھاڑ نہیں ہو سکے گا، آپریشن نہیں ہو سکے گا. جب تک یہ زندگی باقی ہے آپریشن نہیں ہو سکے گا. عزیزان گرامی وقار، خاص طور پر میں یو پی کے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خوف اور ڈر کے ساتھ اگر جینے پر تمہیں مجبور کیا جا رہا ہو تو نکال پھینکو. ہماری تاریخ ہے، پرانی تاریخ ہے. تمہارے لیے خوف کا ماحول راس نہیں آتا، سیب نہیں دیتا. اگر کہیں موب لنچنگ کر کے کسی کا ویڈیو وائرل کیا جائے، کسی کا گھر توڑ کر کے اس کی بربادی کو وائرل کیا جائے اور تمہارے دلوں میں دہشت ڈالی جائے، تو نکال پھینکو اس خوف کو. ڈر کے مارے اپنی ٹوپیاں چھپانا، ڈر کے مارے اپنی داڑیاں چھلا دینا، ڈر کے مارے اپنی مسجدوں کے دروازے بند کرنا، یہ حرکتیں مت کرو، بلکہ پھر سینہ سپر ہو کر میدان میں اتر آؤ اور دشمنان اسلام کو یہ جواب دے کر کے سناؤ کہ یہ جو تم چھوٹے موٹے حرکتیں کر کے ہمارے دلوں میں دہشت ڈالنا چاہتے ہو، یہ ہماری پرانی تاریخ ہے. ہم اس قوم سے وابستہ ہیں جہاں ہر سال محرم میں ہمیں کربلا کی داستان سنائی جاتی ہے. ہمیں ہر سال حسین اعظم
صحابوں کی قربانی سنائی جاتی ہے، اس لیے نہیں کہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کے روائیں امام حسین پر ماتم کرے۔ محرم میں کربلا کی داستانیں اسی لیے سنائی جاتی ہیں کہ ہمارا ہر بچہ کٹ جانے کے بعد بھی یہ عزم لے کر کے تیار رہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بس میرے یہ تمہیدی کلمات تھے۔ میں اکثر اپنی تقریر کی شروعات اسی بات سے کرتا ہوں کہ تم اپنے دل سے خوف نکالو، ڈر نکالو۔ یہ آپ ہی کے اسٹیج کی بات ہے، ایک تقریر ہوئی دوسرے دن اسٹیج پہ موجود، یہاں تو بڑے ذمہ دار علماء ہیں اور انہی کے مہربانی اور عنایت سے میں بول رہا ہوں، لیکن مجھے امید ہے گبر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور نام سے ہی لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہے۔ ایک مولانا صاحب نے مجھے دوسرے دن کہا کہ آپ کے ساتھ بیٹھا تھا اور لبیک لبیک زیادہ نعرے لگ رہے تھے، دوسرے دن پولیس والوں نے مجھے اٹھا لیا، تھانے میں بلا لیا، کہا کیس کر دیں گے تمہارے اوپر، یہ فلاں جگہ کا تم نعرہ لگا رہے تھے، ہمارے پاس ویڈیو آئی۔ ہم نے ان سے کہا کیا آپ ڈرے ہوئے ہیں کہ لبیک کا نعرہ لگانے پر آپ پر کیس ہو رہا ہے؟ کہا نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا خوش ہو جاؤ، اس سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ لبیک کہنے پر اگر تمہیں ہتھکڑیاں لگائی جائے، فخر کے ساتھ جاؤ اور بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کرنا، یا رسول اللہ، دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے، میں آپ کا نام لے کر تھانے جاتا ہوں۔ بس چند باتیں آپ کے سامنے زیارت حرمین شریفین کے متعلق عرض کروں گا، اس لیے کہ لمبی تقریر کا وقت نہیں، علماء کرام گرمی میں بھی پریشان ہیں اور آپ حضرات بھی پریشان ہوں گے، جتنی دیر بیٹھیں گے پسینے میں شراب ہوگا۔ یہ میں بات جانتا ہوں، ایسی آپ نعت خوانوں کو بھی کہتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جس کا بلاوا آیا ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ دنیا میں سب سے عظیم مقام پر کوئی جا رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا، اس کے اعزاز میں گھر سے باہر نکل آتے ہیں، ایک حاجی کو احرام پہنے ہوئے دیکھنا بھی یہ ثواب ہے، اس کی رخصتی میں اس کے ساتھ چلنا بھی یہ ثواب ہے، کیونکہ وہ جا رہا ہے اس عظیم مقدس مقام پر جس کے بعد کوئی اور مقام نہیں، اس اعلیٰ مقام پر جا رہا ہے۔ لیکن جانے والوں کی بھیڑ ہے، جو جا رہے ہیں ان سے میں کہتا ہوں، ہندوستان سے تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ جا رہے ہیں۔ بھیڑ کو مت دیکھو، تم کس کے ساتھ جا رہے ہو اور کس عقیدے کے ساتھ جا رہے ہو، یہ بہت معنی رکھتی ہے بات۔ لاکھوں کی بھیڑ جا رہی ہوگی، لیکن آپ کس حیثیت سے جا رہے ہیں؟ میرے عزیزوں، میں آج برملا یہ کہنا چاہوں گا، ایک سنی جائے تو پہلے بریلی کے امام کو پڑھ کر کے جائے، حرمین کا تقدس بھی اس کے سینے میں رہے گا، کس انداز سے جانا ہے اسے سب تمیز بھی آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے دوسرے حج کا سفر ہے، اور حالت ایسی کہ دوسرے حج پر جانے کا قصد نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، آپ کی ماں اور آپ کے بھائی حج پر جا رہے تھے، رخصت کر دیا، ماں اور بھائی ممبئی تک پہنچ گئے، جہاز سے جانے والے تھے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ بے قراری اتنی بڑھ گئی کہ رات کو نیند نہیں، چین نہیں، سکون نہیں، کہ ایک قافلہ حرمین کی طرف چلا گیا، ادھر بستر پر کروٹیں لیتے رہتے تھے کہ کاش میں بھی چلا جاتا۔ 8 دن تک برداشت نہ ہو سکا، پھر اپنا سامان اٹھایا اور خود بھی ممبئی پہنچ گئے۔ اچانک جا کر جہاز کا ٹکٹ بھی خریدا اور اپنی والدہ ماجدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ حج کے سفر پر روانہ ہوا۔ یہ عشق کا تقاضا ہے، ایک محبوب یا ایک محب اپنے محبوب کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے۔ جس بات کے لیے میں یہ بات چھیڑا ہوں، سنی، لاکھوں کی بھیڑ آج بھی حج پر جا رہی ہے، وہاں جانے کے بعد کچھ لمبی لمبی داڑھی رکھے ہوئے لوگ ماتھے پر شامی کباب چڑھائے ہوئے یہ ایسے عقیدے بیان کر رہے ہوتے حج فرض ہے اللہ کی طرف سے،
حج ہو جانے کے بعد اب مدینہ جانا ضروری نہیں ہے، اب مدینہ جانا کوئی واجب نہیں ہے۔ اور پھر اس پر لوگ یہ بھی کہتے ہیں مدینہ اگر جانا ہی ہے تو مسجد نبوی دیکھنے کے لیے جا سکتے ہو، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہو، اس کے علاوہ شریعت میں کچھ نہیں ہے۔ کس دل کے ساتھ یہ قوم کہتی ہے سمجھ میں نہیں آتا، کس انداز سے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آج تک سمجھ میں نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا اور تم پر کوئی میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان دیا۔ آپ سنیے، جن لوگوں نے کہا مدینہ جانے کی ضرورت نہیں اور چلے بھی گئے تو صرف مسجد نبوی دیکھنے کے لیے، اور ایک طرف بریلی کے امام سے پوچھو، اعلیٰ حضرت سے پوچھو آپ حج کے لیے جا رہے ہیں کیا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر، ایک عاشق صادق کہتا ہے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس واقعہ کی ہے۔ ہم تو حج کے لیے نہیں نکلے تھے، عزم تھا بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری، لیکن میرے مصطفیٰ کی عنایتوں نے ہمیں حج بھی کرا دیا۔ ایک عاشق رسول یہ کہتا ہے ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جا رہے ہیں اور ان کے طفیل اللہ تعالیٰ ہمیں حج بھی عطا کرا دیا۔ عزیزان گرامی وقار، اس عشق کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ کوئی حج پر جائے تو اس کی حج کی قبولیت بھی ہے، اس کے حج کی قبولیت ہے۔ آج دو باتیں میں عرض کروں گا حرمین طیبین جانے والوں کے لیے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مکہ میں تم دیکھو کہ کعبے سے بلند و بالا عمارتیں بن چکی ہوں گی، اس وقت تک نہیں تھے گھر، اب تو کعبے سے بلند، اتنی بلند کہ آسمان کو چھونے والی عمارتیں بن گئی۔ آپ نے فرمایا وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ یہاں آنے والوں کی تین قسمیں ہوں گی، ایک جماعت ایسی ہوگی جو خالص تجارت کے لیے آئے گی، دوسری جماعت ایسی ہوگی جو صرف سیاحت کے لیے آئے گی، پکنک کے لیے، ٹور کے لیے آئے گی، اور تیسری ایک جماعت جو آتے میں نمک کے برابر ہوگی جو خالص اللہ کے لیے آئے گی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب وہ ایسا دور آ جائے اے میرے عزیز تو آنا تو عمارتوں کو مت دیکھنا، خالق اسباب کی طرف توجہ رکھنا۔ آج حجاج کرام کے لیے بات بہت ضروری ہے۔ حضرت علاء بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں حج کے لیے نکلا تھا، سفر پر میں نے دیکھا ایک نوجوان کو، وہ بغیر کسی توشے کے نکلا ہوا ہے۔ اس وقت اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا، گھوڑوں پر سفر کیا جاتا تھا۔ ایک نوجوان تنہا جا رہا ہے قافلے کے بغیر، راستے میں حضرت ابن مبارک نے اسے پکڑ کر پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں خانہ کعبہ۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس راستے میں سفر کے لیے کوئی چیز نہیں لے جا رہا ہے؟ اس نے پلٹ کر کے حضرت ابن مبارک سے کہا اگر کوئی تمہیں اپنے گھر میں دعوت کے لیے بلائے تو کیا گھر سے اپنے کھانا لے کر کے جاتا ہو؟ میں خود سے نہیں جا رہا ہوں، میں رب العالمین کی دعوت پر جا رہا ہوں، وہی میرے کھانے کا انتظام فرمائے گا۔ حالانکہ یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے، ہر حاجی کو چاہیے کہ اپنا زیادہ سفر لے جائے۔ توکل کا درجہ یہ تھا۔ حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں جب میں حج کے لیے وہاں پہنچا تو خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اس نوجوان کو ایک جگہ کھڑے دیکھا، وہ پکار رہا تھا کہ یہ کیسا دستور ہے کہ جب جبھی کوئی گھر میں دعوت کر کے بلاتا ہے میزبان گھر میں ہوتا ہے، مہمان کے آنے کے وقت میزبان ہوتا ہے، اور میں یہاں آ گیا ہوں مہمان بن کر، میزبان کدھر ہے؟ وہ چیخ رہا تھا۔ حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں میں اس کے قریب کھڑا رہا، اچانک خانہ کعبہ کے پاس ایک بجلی چمکی اور اسے دیکھ کر کے وہ نوجوان خش کھا کر گر گیا اور پکارنے لگا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں مراد پہنچ گیا، اور اسی کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ ابن مبارک فرماتے ہیں وہ نوجوان کعبہ دیکھنے نہیں رب العالمین کے دیدار کے لیے آیا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، حج بیت اللہ کو جانے والا آج وہاں پر حاجی جا کر کے دیکھتا ہے ہوٹل کے بیڈ کیسے ہیں، ہوٹل کے دروازے کیسے، ہوٹل کی اے سی کیسی ہے،
आने जाने की गाड़ियां कितनी चमचमाती हैं, सड़कें कैसी बनी हैं, हरम की इमारतें कैसी हैं, इसी में उसके 40 दिन गुजर जाते हैं, इसी कैलकुलेशन में रह जाता है। सुबह क्या पकाया था, दोपहर में कौन सा बुफे लगा था, रात के वक्त खाने के कितने इंतजाम थे, इसी सारे मामलात में, इन्हीं सारे मामलात में वो अपना हज का सफर पूरा कराता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जो हज पर जा रहे हैं उनके लिए नसीहत है कि वो दुनिया छोड़ करके जाए। जानते हैं जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते तो यूं अर्ज करते खाने काबा के इहाते में, जी जी इलैका हारिबन या अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं दुनिया से भाग कर तेरे पास आया। जबकि हुजूर के पास कौन सी दुनिया थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुनिया जमा कर रखी थी। दुनिया से आपका तर्क ताल्लुक मशहूर है, आपका सुहद मशहूर है, लेकिन उसके बावजूद मेरे आका जब हरम काबा में आते तो कहते मौला मैं दुनिया से भाग तेरी पनाह में आया। आज का हाल ये है, सारी दुनिया लेकर के जा रहा है और हालात वहां पर ऐसे हैं। हमारे एक साथी कहने लगे अब तो उम्रे के वाजिबात बढ़ गए, तवाफ था, सही थी, हलक थी, अब सेल्फी भी वाजिब हो गई। हर एक को खाने काबा के पास खड़े होकर के सेल्फी लेना है, फोटो लेना है। हद हो गई मेरे अजीजों। बारगाह मुस्तफा की हाजिरी के वक्त रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। जिस दरबार के सामने से हम गुजर रहे हैं वहां पर लोगों को देखा, एक हाथ में चप्पल, एक हाथ में फोटो, मोबाइल वीडियो करते हुए वहां से गुजर गए, उन्हें पता भी नहीं चला किसके सामने आए थे। जाने वालों से मैं इतनी बात बता रहा हूं, तुम्हें पता है वो मकाम क्या है? अदब बहेश्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाज़ुक नफस गुम करदा मियायत जुनैद बायज़ीदी जा। आसमान के नीचे अदब की एक ऐसी जगह है जहां वक्त के जुनैद बगदादी, बायज़ीद बुस्तामी जैसे औलिया भी आते हैं, अपनी सांसों को रोक लिया करते हैं। वो सांसों को रोक लिया करते थे कि निकलने वाली सांसों से कई बारगाह रसूल की बेअदबी ना होने पाए। लोगों ने आज तमाशा बना रखा है, लेकिन बगदाद शरीफ में हमने देखा, इराक में अगरचे वहां पर शिया लोगों की हुकूमत, करबला, कूफा और नजफ किसी को मोबाइल अंदर ले जाने की इजाजत देते ही नहीं। जितनी देर अंदर बैठते हैं सुकून के साथ फातिहा पढ़ते, दुआएं करते रहते सारे लोग, लेकिन यहाँ हालात ऐसे बन गए कि हर एक शख्स को देखे, मस्जिद नबवी हो, हरम काबा हो, हर एक अपने मोबाइल में मसरूफ है। सारी दुनिया मोबाइल में लेकर के अंदर गया है। उसका इखलास कब आएगा, उसके अंदर रिक्कत कब आएगी? वहां बैठ करके पूरी कौम को दिखाना है कि मैं यहाँ बैठा हूं। क्या ये हज के अरकान में से हो गए? क्या ये हज के अरकान हो गए? अजीज़ान गिरामी वक़ार, दिल की हुजूरी के साथ अगर नहीं गया तो फिर कुछ नहीं। वहां जाने के बाद वो इस तरह से जैसे मुजद्दिद दीन मिल्लत ने फरमाया है, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। ये कैफियत होनी चाहिए, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। और फिर आला हजरत का मामला ये था, यादे वतन सितम की याद से हरम से लाई क्यों। वहां बैठ करके अपने घर को याद करना भी आला हजरत ने फरमाया ये सितम है, जुल्म है। मदीने तैयबा में बैठ करके अपने वतन की याद क्यों आ गई? और फिर उसी पर आला हजरत ने फरमाया था, फिर ये गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हुज्जाज किराम जो मौजूद होंगे या जो मजमे में बैठे हुए हैं, ये ज़ियारत हरमैन शरीफैन की अज़मत में मुनाक़िद जलसा में दुआ करता हूँ हर हाजिर को मौला हज मकबूल अता करे। ज़ियारत हरमैन मौला हर एक को नसीब फरमाए, लेकिन उसी अदब के साथ जैसे हमारे मशाइख ने हमें सिखाया है। आपको पता है पीर जमाअत अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह पाकिस्तान के एक बड़े बुजुर्ग हैं, गैर मुनक़सिब हिंदुस्तान में थे। मदीने तैयबा में उनके शागिर्द उलमा आज भी मौजूद हैं। फरमाते हैं कि जब जब भी उनके पास कोई मुलाकात के लिए जाता, एक बड़े मुफ्ती साहब उन्होंने कहा हजरत जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास गया तो उन्होंने कहा कब आया? कहा कल आया। मदीने तैयबा में हाजिरी हो गई। कहा क्या मदीने के दुर्वेशों को खिला पिला दिया?
کہا کہ حضور نہیں کھلا. کون ہے درویش؟ اندر گئے, ایک کھٹوری میں کچھ گوشت کے ٹکڑے تھے اور ایک بریڈ تھا, دودھ تھا, لا کر کے دیا. کہا جاؤ مدینے کے درویشوں کو کھلاؤ. یہ مفتی صاحب کہتے ہیں میں کھٹوری ہاتھ میں لیا اور وہ کھانے کی چیزیں. پوچھنے لگا حضور یہ درویش ملیں گے کہاں؟ توجہ, بزرگان دین کا معمول دیکھیں. محفل میں بیٹھے ہوئے ایک بزرگ تھے, انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا مفتی صاحب. کہا آپ کو پتہ نہیں یہ اصطلاح اہل محبت کی ہے جو حضرت فرما رہے ہیں مدینے کے درویش داڑھی ٹوپی والے نہیں, مدینے کی گلیوں میں گھومنے پھرنے والے کتے بلیوں کو کھلاؤ. پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کتے اور بلیوں کو مدینے کے درویش کہا کرتے تھے, اور یہ کہتے جاؤ کھلاؤ, تمہارے ہاتھوں سے اگر انہوں نے کھا لیا ہے تمہاری حاضری قبول ہو جائے. یہ ہمارے بزرگوں کا ادب تھا مدینہ طیبہ کی گلیوں کا, وہاں سے نسبت رکھنے والے ہر جانور کا. عزیزان گرامی وقار, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عاشق رسول ہیں کہ آپ کا عشق بھی مشہور تھا, لیکن مدینہ طیبہ حاضر ہوتے تو 3 دن سے زیادہ رکتے نہیں تھے. کسی نے پوچھا آپ سے آپ کو اتنا عشق ہے بارگاہ مصطفیٰ سے, آپ 3 دن سے زیادہ رکتے کیوں نہیں ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں تقاضا بشریت کا یہ ہے کہ میں 3 دن سے زیادہ اپنا وضو روک نہیں پاتا, اس لیے مدینے سے باہر نکل جاتا. 3 دن تک میں اپنا وضو روک لیتا ہوں. عزیزان گرامی وقار, نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدین جا, جس دربار میں جا رہا ہے آدمی اچھے اچھوں کے تاج گر گئے وہاں پر, اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت جیسا عظیم عبقری عالم یہ کہتا ہو کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. اس گلی کے متعلق وقت کا مجدد یہ کہتا ہو تو ہماری حیثیت کیا ہے میاں, جانے والوں کی اوقات کیا ہے آج. لیکن وہاں جانے کے بعد ایک واقعہ اور بھی میں نے پڑھا تھا. ایک بزرگ گئے مدینہ طیبہ میں, دوپہر کا وقت کھانا کھایا, دہی ان کے اندر کھانے میں لایا گیا. انہوں نے کہا کہ دہی بڑا کھٹا ہے. سو گئے. شام کے وقت خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا, لیکن حضور پاک سرخ چہرے کے ساتھ غضبناک انداز میں تشریف لائے اور اس بزرگ سے فرمایا تو جلد سے جلد میرے مدینے سے نکل جا, جہاں تجھے میٹھا دہی ملتا ہے وہاں چلا جا. مدینے کے دہی کو کھٹا کہنا بھی میرے آقا کو یہ پسند نہیں. عزیزان گرامی وقار, ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات تھی حضور کے روضے کے آس پاس بازار میں کوئی دکان بھی کیوں نہ ہو کسی کو دیوار میں میل ٹھوکنے بھی نہیں دیتی, کیل ٹھوکنے بھی نہیں دیتی کہ کہا اس کی ٹھوک کی آواز سے میرے مصطفیٰ کی بے ادبی نہ ہونے پائے, کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازوں کو بلند مت کرو نبی کی آواز. وہاں صرف اور صرف تمہارا ادب دیکھا جائے. مدینہ طیبہ جانا میرے عزیزو یقیناً سعادت کی بات ہے, لیکن ایمان بچا کر کے وہاں سے آ جانا یہ اور بڑے کمال کی بات ہے, بڑے کمال کی بات ہے. اپنے اعمال اور اپنے عقیدے کو بچا کر وہاں سے چلا. اللہ اگر توفیق دے تو مدینہ طیبہ کا اتنا ادب کرو, اتنا ادب کرو میرے عزیزوں کہ آپ کا ایمان بلند ہو جائے اور بشاشت آپ کو محسوس ہونے لگ جائے. ایک اور بات, بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اللہ کرے ہم سب کی حاضری بار بار نصیب. وہاں کے حالات ایسے ہیں, حاجی جاتے ہیں, ہم نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں دل کی حضوری کیسے ہو, ہم کیا پڑھیں, ہم تو پڑھے لکھے ہوئے نہیں ہیں. لوگ الگ الگ انداز میں سلام پیش کرتے ہیں, ہم کیا کریں. ایک بات سنیے, اس دربار میں آپ جا رہے ہیں جہاں لکڑی کا رونا بھی سنا جاتا ہے, جہاں ہرن کا رونا بھی سنا جاتا ہے, جہاں جانوروں کی بولیاں بھی سنی جاتی ہیں, تو تم تو امت میں ہو کہ آقا اپنی امت کو نہیں سنیں گے. تمہاری زبان اور تمہارے لہجے نہیں دیکھے جاتے, تمہارے دل کی حضوری دیکھی جاتی. خواتین میں ہمیں سنا تھا جب حاضری کا وقت ہوتا ہے
بہت ساری خواتین آئی سلام پیش کر رہی تھی بارگاہ مصطفیٰ، اس میں کچھ عالمائیں تھیں اچھے اچھے انداز میں سلام پیش کر رہی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین یا انیس الغریبین، حضور کے جتنے القاب تھے وہ سلام پیش کر رہی تھی۔ ایک گاؤں کی رہنے والی دیہاتی بڑھیا کھڑی تھی قریب، اس نے جب یہ بڑی بڑی پڑھی لکھی عالمہ عورتوں سے سلام سنا، اس کو دکھ ہوا کہ میں تو پڑھی لکھی نہیں ہوں، جاہل ہوں، کاش میں بھی پڑھی لکھی ہوتی تو حضور کو ایک اچھا سلام کرتا، اور اس کو دکھ بھرا رونا آ گیا، کاش میں پڑھی لکھی ہوتی تو آج حضور کا اچھا سلام کر سکتی، اور اس دکھ کی وجہ سے، اس غم کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک حضور کے دربار میں کھڑی نہ ہو سکی، روتے روتے اپنے آنچل سے آنسو پوچھتے ہوئے صرف یوں کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا سلامتی ہو، بس مجھے اتنا ہی آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ وہ بھاگ کر اپنے گھر آئی، اپنی قیام گاہ میں آ کر سو گئی، فرمایا رات کے وقت خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، قسمت بیدار ہوئی، اس خاتون سے میرے آقا نے فرمایا آج لاکھوں لوگوں نے مجھے سلام کیا لیکن ان میں سے سب سے اچھا مجھے تیرا سلام لگا۔ میرے عزیزوں، وہاں دل کی حضوری دیکھی جاتی ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں اگر دل حاضر ہے تو جلدی سنا بھی جاتا ہے، آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت بھی کیا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں اپنے گھر کی شکایتیں لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا، عقیدہ بھی سنیں، صحابی کا عقیدہ فرماتے ہیں میری ماں اور میرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، میں بڑا غمگین تھا اور میں نے یہ سوچا حضور سے ان کی مغفرت کی دعا کرا، اور والدین کے انتقال کے بعد غریبی بہت آ گئی، تنگ دستی آ گئی، میری غربت اور تنگ دستی کے لیے بھی دعا کرا۔ عصر کا وقت تھا، آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، لیکن بڑے بڑے صحابہ حضور کو اطراف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ غریب صحابی کہتے میرے جانے کی ہمت نہیں ہوئی، کیسے لوگوں کو پھلان کر کے حضور کے پاس جاؤں، بیٹھا رہ گیا، مغرب ہو گئی، مغرب جیسی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سوچا مغرب کے بعد فوراً عرض کروں گا، نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جلوہ فرما ہوئے، لیکن پھر بڑے بڑے صحابہ قریب آ کر بیٹھ گئے۔ یہ غریب صحابی کہتے ہیں مجھے پھر جانے کا موقع ہی نہیں ملا، عشاء تک بیٹھا رہا، عشاء ہو گئی، نماز کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جلوت کدے کی طرف رواں ہو گئے، اپنے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ صحابی کہتے ہیں مجھے بولنے کا موقع تک نہیں ملا، حضور کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے دروازے تک پہنچے، پلٹ کر کے دیکھا یہ غریب صحابی پیچھے آ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر کر کے کہا جا اللہ تیرے ماں باپ کی مغفرت کرے اور تیری غریبی کو دور کر دے۔ وہ صحابی کہتے ہیں جو تمنا میں اپنے دل سے لے کر اپنے گھر سے نکلا تھا، میرے کہنے کی بھی نوبت نہ آئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کی سنی اور وہی دعا میرے لیے فرمائی۔ آج جو حجاج کرام جا رہے ہیں وہ دل کی حضوری کے ساتھ جائیں، بیان کرنے کے لیے اگر الفاظ نہ بھی ہوں، ہمارا عقیدہ یہی ہے ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ دور و نزدیک کے سننے والے وکان گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس دربار میں جا رہے اللہ ہر ایک کو حج مقبول نصیب فرمائے اور بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، اس دربار میں ملتا کیا نہیں ہے، ان ظالموں کو آج میں جواب دیتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کس لیے آپ جاتے ہو، اب مدینہ طیبہ جانا واجب نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں مدینے کی حاضری کے لیے گیا تھا، یہ 150 سال بعد حضور کی وفات کے 150 سال بعد کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر انور میں جانے کے 150 سال بعد عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں مدینے میں حاضر ہوا اور پھر ایسی کیفیت میں حاضر ہوا کہ میرا زیادہ سفر ختم ہو چکا تھا، مال سب کچھ ختم ہو چکا تھا، مجھے ایک وقت کی روٹی کھانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ مدینے میں آیا،
لیکن شرم کی وجہ سے کسی سے مانگ نہیں سکتا تھا. سیدھے مسجد نبوی میں آیا. دوپہر کا وقت تھا, ظہر پڑا اور منبر رسول کے قریب لیٹ گیا. نیند لگ گئی. یہ سوچ کر کے سویا جس کے دربار میں آیا ہوں وہ کہیں نہ کہیں انتظام ضرور کریں گے. فرماتے عبداللہ بن مبارک بھوک کی وجہ سے, شدت کی بھوک کی وجہ سے نیند تو لگ گئی. جیسے ہی آنکھ لگی میرے آقا کو میں نے دیکھا خواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں گرم روٹی اور ایک ہاتھ میں شہد لے کر کے تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عبداللہ بن مبارک اٹھ, تم مدینے کا مہمان ہے, جتنی بھوک لگی میرے ہاتھ سے کھا لے. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں روٹی کو شہد میں ڈبو کر کھاتا رہا. آدھی روٹی ہو چکی تھی, عصر کا وقت ہوا, مؤذن اذان دینے کے لیے جا رہا تھا, کسی نے میرا پیر پکڑ کر کھینچ کر کے اٹھایا. عصر کا وقت ہو گیا, ابھی مسجد میں سویا پڑا ہے. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں بڑا اچھا خواب دیکھ رہا تھا, میرے آقا کے ہاتھ سے روٹی اور شہد کھا رہا تھا, لیکن آنکھ کھل گئی, نیند ختم ہو گئی, خواب سے باہر آیا. خواب کا معاملہ خواب میں ہو رہا ہے. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں لیکن جب مسجد نبوی میں میری آنکھ کھلی تو میں دیکھ رہا ہوں آدھی روٹی اور شہد میرے ہاتھ میں ابھی بھی واقع تھا. مصطفیٰ کریم اگر کسی کو خواب میں دے تو حقیقت کی طرح ہے. اسی کو میرے امام نے کہا تھا, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. آج اسی عظمت کو اپنے دلوں میں بسا کر جانے کی ضرورت ہے. میں ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. حضرت ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی بڑے بزرگ ہیں, اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ہم نے مکہ مکرمہ میں ایک شخص کے متعلق یہ سنا کہ اچانک ایک شخص کا انتقال ہوا. اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا گھر میں. جیسے ہی اس کا انتقال ہوا اس شخص کا چہرہ گدھے کی طرح بن گیا, چہرہ بگڑ گیا. اکلوتا بیٹا اس کا ہے. بیٹے نے دیکھا باپ کی شکل بگڑ گئی, جلدی سے گھر کا دروازہ بند کر دیا, کواڑ لگا دیا, گھر کی عورتوں کو سمجھایا. کسی کو باہر کہنے کی ضرورت نہیں. باپ کا چہرہ جب بدل گیا ہے, ہم لوگ کس کیفیت سے لوگوں کو بلائیں گے آخری دیدار کرنے کے لیے؟ ایک کام کرتے ہیں, گھر میں گڑھا کھودیں گے, یہیں دفن کر دیں گے, اور اس کے علاوہ چارہ کیا ہے؟ دکھانا بھی تو بڑی ذلت کی بات ہے کہ چہرہ جانور کی طرح نظر آ رہا ہے. وہ روتا ہوا غمگین بیٹھا ہوا تھا. بیٹا اپنے باپ کی موت کی غم اور چہرہ بدلنے کا دکھ اور زیادہ تھا. اچانک اس کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے. ایک بزرگ گھر کے اندر آتے ہیں, چہرے پر چادر پڑی ہوئی. سیدھے وہ بزرگ اس میت کی طرف گئے اور اس میت کے چہرے سے چادر ہٹائی اور اپنا ہاتھ اس پر پھیرا, دعا کی. واپس پلٹ آئے اور اس نوجوان سے پوچھا کیا بات ہے, کیوں رو رہا ہے؟ وہ نوجوان کہتا آپ کہاں سے آ گئے میرے گھر میں, تو سارے دروازے بند کیا اور آپ نہیں دیکھتے. یہ چہرہ اٹھا نہیں رہا ہے. نوجوان غم کے مارے روتا ہوا کہہ رہا ہے آپ نے تو دیکھ لیا میرے باپ کا چہرہ کس طرح ہو گیا, میں دنیا کو کیا بتاؤں آج. اس بزرگ نے کہا تیرے باپ کا چہرہ کچھ تو نہیں ہوا, جا اٹھ کر دیکھ تو. یہ نوجوان کہتا ہے میں اٹھ کر کے گیا, جا کر دیکھا تو میرے باپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے, کوئی بگڑا ہوا نہیں, کوئی جانور کی صورت نہیں. دیکھ کر کے خوشی کے مارے رونے لگ گیا. اب یہ نوجوان اس بزرگ کو پکڑنے کے لیے آیا, وہ دروازے تک جا چکے تھے. دوڑتا ہوا آیا, دامن پکڑ لیا, کہا آپ کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہو, اور آپ نے میرے گھر میں ہونے والے اس حادثے کو کیسے ٹال دیا؟ آئے ہوئے بزرگ نے پلٹ کر کے کہا انا محمد رسول اللہ, میں محمد اللہ کا رسول ہوں. بات یہ ہے کہ تیرا باپ کچھ گناہ ایسے کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ غضبناک تھا, اللہ ناراض تھا. لیکن تیرے باپ کی ایک ادا ایسی تھی کہ تیرا باپ روزانہ بستر پر اس وقت تک نہیں لیٹتا تھا جب تک 100 بار مجھ پہ درود نہیں بھیجتا. آج جب اس کی موت ہو گئی, جو فرشتہ اس کا پڑھا ہوا درود مجھ تک لاتا, اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ,
جو روزانہ آپ کے دربار میں درود بھیجتا، اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے اس پر عذاب کی شکل پیش کی ہے، آپ کرم فرما دیں۔ حضور فرماتے ہیں میں تیرے گھر آیا، اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا، میں نے تیرے باپ کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے عرض کی کہ مولا جو چہرہ مجھ پر درود پڑتا ہے اس چہرے کو تو اچھی شکل دے دے۔ مولا نے میری سفارش پر تیرے باپ کے چہرے کو چاند کی طرح بناتا تھا۔ علامہ ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مصطفیٰ کو جس نے دنیا میں دل سے یاد کیا، اس رسول نے اپنے غلام کو کبھی تنہا ہونے نہیں دیا۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ضرورت پہ لاکھوں سلام، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی تھی۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے شروع میں ہی کہا تھا میری تقریر کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ میں تمہیں اس دور پر جوڑنا چاہتا ہوں، اس رسی سے جوڑنا چاہتا ہوں جس رسی سے میرے آقا کے صحابہ جڑے ہوئے تھے، تابعین جڑے ہوئے تھے، اولیاء کاملین جڑے ہوئے تھے۔ آج بھی تمہارے پاس وہ نسبت باقی ہے، بس اس شمع کو، اس کی لو کو تھوڑی تیز کرنے کی ضرورت ہے، تیز کرنے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ کچھ نہیں ہے، بہت کچھ ہے۔ آپ جیسے مجھے کہا گیا گبر صاحب الیکشن میں نہیں آئے، ایسے کتنے نہیں آئے، ہار گئے، جیتے نہیں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ کی طرف سے تمہاری تعداد کم ہونے کے باوجود ظالم دشمنوں کے دلوں پر ایسا خوف اللہ نے تمہارا رکھا ہے جو تم محسوس نہیں کر سکتے، تمہیں محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ رعب رکھا ہے میرے مصطفیٰ کی برکت سے۔ عشق مصطفیٰ جب تک ہوگا تمہارا رعب قائم ہوگا، قائم ہوگا۔ اور آج وہ نسبت تمہارے پاس باقی، یوں ہی یہ میڈیا 24 گھنٹے تمہارے لیے نہیں بھوکتی، یہ دجالی میڈیا 24 گھنٹے تمہارے اوپر ڈسکس کیوں کرتی ہے؟ آپ کو پتا ہے ایک طرف تو یہ کہتے ہیں یہ اقلیت میں ہے، کم تعداد میں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، مال میں نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے، عہدوں میں نہیں ہے، پھر میں کہتا ہوں پھر ہم ہی کو سارا مدعا بناتے کیوں؟ ہمارے پاس جب کچھ ہے ہی نہیں تو سارے الیکشن کا مدعا بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔ ارے اس ملک میں اور بھی دوسرے قومیں بھی جی رہی ہیں، سکھ بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، جین بھی ہیں، لیکن جیتنے کے لیے ہمارا ہی نام چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ اور ہر جگہ ڈسکس تمہارے اوپر ہی ہونا ہے۔ دنیا کو پتا ہے یہ اگرچہ اقلیت میں ہے لیکن ان کے پاس کوئی ایک دولت ایسی جس کو 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ میرے عزیزوں، دنیا کو پتا ہے ہمارے سروں سے بغداد میں مینار بنا دیا گیا، دریائے دجلہ تو ہمارے خون سے لال کر دیا گیا، بڑی تاریخ ہماری موجود ہے، جنگوں کی تاریخ، قتل عام کی تاریخ، چنگیز بھی آیا، ہلاکو بھی آیا، یزید بھی آیا، پتہ نہیں کیسے حجاج بن یوسف بھی آیا، جو بڑے بڑے ڈکٹیٹر آ کر اس اسلام کا کچھ نہ کر سکے، 5 سال کی نشیری حکومت تمہارا کیا بگاڑ سکے؟ یہ نشہ میں چور ہے، یہ بھنگ پی کر کے بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ارے وہ کوفے میں بیٹھے ہوئے پاکھنڈی یہ کہتے ہیں اسلام کا وناش کر دیں گے، میں تو ان سے کہتا ہوں ذرا اپنے بدن کی کھجلی مٹا کے دکھا، تم سے وہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری اور شاخیں اوج ثریا پر ہے، اس کی جڑ تو دور کی بات ہے، اس کا پتا بھی نہیں ہلا سکتا۔ اور اسلام کے ختم ہونے کا مطلب ہمارا قتل ہو جانا اسلام کا ختم نہیں ہے، مجھ جیسے 1000 علماء کو بھی قتل کر دو۔ انگریزوں نے دیکھا ہے آزادی کے موقع پر 30,000 علماء کو سولی پر چڑھا کر دیکھا ہے، آؤ برٹش کو بلا کر کے پوچھو یہ بڑے بڑے علماء کو تم تو یہاں لٹکا کر گئے تھے، لیکن ابھی بھی تو ہر قوم پکارتی ہے لبیک یا رسول اللہ، آج بھی یہ زندہ ہے۔
انہیں معلوم ہونا چاہیے یہ گردنوں کو کاٹ دینے کا نام اسلام کا ختم نہیں ہے. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک توجہ. آپ کو پتا ہے یہ حالات ہو سکتے ہیں، علماء ذویل احترام میں بیٹھے ہوئے دھیرے دھیرے شکنجہ کسا جا رہا ہے، سب کو پتا ہوگا. انگلی پکڑی تھی، پھر ہاتھ پکڑ لیا، پھر کمر، اب گردن تک آ گیا. تمہیں یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا ہے، سب ٹھیک ہے، وقت جہاں تک بھی آنے دو. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے بڑا انسپائر ہوں مولانا کفایت علی کافی کو پڑھ کر. علامہ کفایت علی کافی اس بزرگ کا نام ہے جس کی تعریف وقت کا مجدد بھی کرتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر میں کسی کی نعتیں پسند کرتا ہوں، سنتا ہوں، تو ایک مولانا حسن رضا بریلوی کے اور دوسرے مولانا کفایت علی کافی. اس کفایت علی کافی کو جانتے ہو 3000 انگریزوں نے مل کر گرفتار کیا تھا، اور گرفتار کر کے 8 دن تک بدن پر استری چلاتے تھے، گرم استری، اور جب چمڑا جل جاتا تھا تو رات کو نمک چھڑکتے تھے. اس عالم کا امتحان تھا، ہر دن کہا جاتا قبول کر لو ہماری حکومت کو، تمہیں کسی عہدے پر بٹھا دیا جائے گا، وزارت دے دی جائے گی. کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ نے یہی کہا تھا میرا ایمان اتنا سستا نہیں ہے کہ ایک عہدے کے لیے بیچے. لیکن اس کے بعد انجام کیا ہوا؟ انگریزوں نے 8 دن کے بعد ان کو سولی پر چڑھایا. مراد آباد شہر زیادہ دور نہیں ہے، مراد آباد کے چوراہے پر مولانا کفایت علی کافی کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جا رہا تھا. اس وقت اس عاشق رسول سے پوچھا گیا کوئی آخری خواہش ہے؟ بیوی سے ملنا ہے، بچوں سے ملنا ہے، کسی کو کچھ نصیحت کرنا ہے؟ اس عاشق صادق نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ ایک بار نعت رسول پڑھ لوں. پھندے پر جانے سے پہلے پکار کر کہنے لگے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی بولے کہ حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. کفایت علی کافی کو پھانسی پر لٹکا دیا اور 8 دن تک جشن منایا انگریزوں نے. ایک مولانا کو ہم نے قتل کر دیا، کل کو اگر میری پھانسی ہوتی ہے مجھے مار دیا جاتا. ہو سکتا ہے کچھ لوگ جشن منائے، خوشیاں منائے، بہت آزادی کے ساتھ بولتا تھا، ختم ہو گیا. مولانا کفایت علی کافی کو ایک عاشق رسول سمجھ کر کے ہی قتل کیا گیا. ان کے عشق کی وجہ سے انہیں پھانسی پر چڑھایا گیا، لیکن انہیں نظام قدرت پتا نہیں ان کتوں کو. ایک عاشق رسول کو تم نے مراد آباد میں پھانسی پر چڑھایا، اس کے پڑوس شہر میں بریلی میں مولانا امام احمد رضا کو پیدا کیا. ایک چراغ بجھاؤ گے مولا دوسرا ایسا جلائے گا چراغ. کفایت علی کافی کو تم نے پھانسی پر چڑھایا، لیکن مولا نے ایک ایسا عاشق اس پڑوس شہر بریلی میں پیدا کیا کہ پھر اٹھتے ساتھ قلم سنبھالا اور پھر ہر ایک کے دل میں عشق رسول بھر دیا اور ہر ایک کے مطمح نظر کو مدینے کی طرف کر دیا. اور پھر ہر جگہ سے آواز آنے لگ گئی ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت. عزیزان گرامی وقار، میرا صرف اتنا ہی کہنا ہے یہ دولت آج بھی تمہارے پاس باقی ہے، اس دولت کو اور بڑھا لو، اس شمع کی لو کو اور بڑھا لو، پھر دیکھنا انقلاب کو آنا ہے. میں اپنی گفتگو اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر فصل کو بالا کر دو اور دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.